دوستو ایران جسے تاریخی طور پر فارس کے نام سے جانا جاتا ہے ایک اہم ملک ہے جو مغربی ایشیا میں واقع ہے۔ اس کی سرحدیں آرمینیا، آذربائیجان، ترکمانستان، پاکستان، افغانستان، ترکی اور عراق سے ملتی ہیں۔ ایران کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے اور یہ ایک قدیم تہذیب کا مرکز رہا ہے۔ ایران کی موجودہ سیاسی صورتحال میں اسلامی جمہوریت کا نظام رائج ہے جس میں سپریم لیڈر اور منتخب صدر اہم فیصلے کرتے ہیں۔ ایران کی سرکاری زبان فارسی ہے اور اس کی کرنسی یونانی ریال ہے۔ دوستو آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستانی 1 روپیہ تقریباً 150 ایرانین ریال کے برابر ہے۔ دوستو ایران کی تاریخ کی گہرائی میں جانے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایران ایک ایسا ملک ہے جس نے کئی عظیم سلطنتوں کا مشاہدہ کیا، جیسے ہخامنشی سلطنت، ساسانی سلطنت اور اسلامی دور کے بعد کی حکومتیں۔ ایران میں 1979 میں اسلامی انقلاب آیا جس کے بعد ایران کی سیاسی صورتحال نے نیا رخ اختیار کیا۔ اسلامی انقلاب کی قیادت آیت اللہ روح اللہ خمینی نے کی تھی، جس کے نتیجے میں ایران میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور اسلامی جمہوریہ قائم ہوا۔ اس انقلاب کے بعد ایران کی سیاست میں مذہب کا بہت بڑا اثر رہا ہے۔ آج ایران کی حکومت سپریم لیڈر کے زیر نگرانی ہے جو ملک کی اعلیٰ ترین شخصیت ہے اور تمام اہم فیصلے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران میں ایک منتخب صدر بھی ہوتا ہے جو انتظامی امور کی نگرانی کرتا ہے۔ ایران کا سیاسی منظر عالمی سطح پر اہمیت رکھتا ہے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں اس کا اثر و رسوخ اہم ہے۔ حالیہ برسوں میں ایران کی خارجہ پالیسی خاص طور پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ پیچیدہ رہی ہے اور اس کی جوہری توانائی کی ترقی پر عالمی سطح پر تنازع رہا ہے۔ دوستو پاکستانی شہریوں کو ایران جانے کے لیے ویزا حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایران کے ویزے مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔ سیاحتی ویزا، یہ ویزا ایران کے سیاحتی مقامات کی سیر کے لیے دیا جاتا ہے۔ سیاحتی ویزا کی فیس تقریباً 3000 سے 5000 پاکستانی روپے اور 15 سے 25 امریکی ڈالر ہو سکتی ہے۔ کاروباری ویزا، اس ویزے کے تحت آپ ایران میں کاروباری مقاصد کے لیے جا سکتے ہیں۔ ٹرانزٹ ویزا، اگر آپ ایران میں صرف ایک مختصر وقت کے لیے ہیں اور دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں تو یہ ویزا درکار ہوگا۔ اسٹڈی ویزا، ایران میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو یہ ویزا ملتا ہے۔ دوستو آپ کو یہ بات جاننے میں دلچسپی ہوگی کہ ہر سال سینکڑوں پاکستانی طلباء ایران میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ویزے کے حصول کا عمل، پاکستانی شہریوں کو ایران کا ویزا حاصل کرنے کے لیے ایرانی سفارت خانے سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ضروری دستاویزات میں پاسپورٹ، ویزا درخواست فارم، تصاویر اور ایران میں کسی ٹور آپریٹر یا رشتہ دار سے دعوت نامہ شامل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ویزا فیس بھی درکار ہوتی ہے جو ویزے کی نوعیت پر منحصر ہوتی ہے۔ ایران کے ویزا کی درخواست کے لیے عموماً 7 سے 14 دن کی مدت درکار ہوتی ہے، تاہم یہ مخصوص حالات اور ایران کے سفارت خانے کی پالیسیوں پر منحصر ہو سکتا ہے۔ کچھ حالات میں ویزا کی مدت کو مزید طول بھی دی جا سکتی ہے۔ دوستو ایران سیاحتی لحاظ سے ایک نہایت ہی منفرد ملک ہے جہاں قدیم تاریخی مقامات، خوبصورت قدرتی نظارے اور اسلامی ثقافت کے بیش بہا خزانے موجود ہیں۔ آئیے ایران کے چند مشہور شہروں کی سیر کرتے ہیں۔ تہران، ایران کا دل۔ تہران ایران کا دارالحکومت اور ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہاں کی جغرافیائی حیثیت، تاریخ اور ثقافت اسے ایران کے مرکزی شہر کی اہمیت دیتی ہے۔ تہران میں کچھ اہم سیاحتی مقامات درج ذیل ہیں۔ گلستان پیلس، یہ ایرانی فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے اور تہران کے سب سے قدیم محلوں میں شمار ہوتا ہے۔ آزادی ٹاور، یہ ایران کی آزادی کی علامت ہے اور ایک تاریخی مونومنٹ ہے جو تہران کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ آزادی ٹاور کا ڈیزائن ایرانی اور اسلامی فن تعمیر کا خوبصورت امتزاج ہے۔ نیشنل گیلری، یہاں آپ کو ایرانی اور عالمی فنون لطیفہ کا ایک منفرد مجموعہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ شیراز، شیراز ایران کا ایک تاریخی اور ثقافتی شہر ہے جو فارسی شاعری کا مرکز رہا ہے۔ شیراز میں بہت سی تاریخی اور مذہبی جگہیں ہیں جن میں سے 2 اہم یہ ہیں۔ حافظ کا مقبرہ، حافظ ایران کے عظیم ترین شعراء میں سے ایک ہیں اور ان کا مقبرہ شیراز میں واقع ہے۔ یہاں ہر سال ہزاروں سیاح آتے ہیں تاکہ اس مقبرے کی زیارت کریں اور حافظ کے اشعار کی عظمت کو تسلیم کریں۔
सादी का मकबरा। सादी भी ईरानी अदब का एक बहुत अहम नाम है और इनका मकबरा शिराज में वाक़ है। सादी की शायरी में इंसानियत, अखलाकियात और मोहब्बत के पैगामात शामिल हैं। अस्फ़हान, निसफ जहां। अस्फ़हान ईरान के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है और इसे निसफ जहां यानी दुनिया का आधा हिस्सा कहा जाता है। यहाँ के तारीखी और फ़नून लतीफ़ा के मकामात इस शहर को आलमी सतह पर मशहूर बनाते हैं। इस शहर में अहम मकामात शामिल हैं जैसा कि इमाम स्क्वायर, इसके इतराफ़ में इमाम मस्जिद, शेख लुत्फ़ुल्लाह मस्जिद और अली कापू महल जैसे अहम मकामात वाक़ हैं। ये स्क्वायर एक आलमी विरसा है और दुनिया के सबसे बड़े शहरी स्क्वायर्स में से एक है। इमाम मस्जिद, ये मस्जिद ईरानी फ़न तामीर का एक शानदार नमूना है और इसकी आर्किटेक्चर रंगीन टाइलों और खूबसूरत गुंबद के लिए मशहूर है। COC पुल, ये पुल ना सिर्फ एक फ़न तामीर का नमूना है बल्कि यहाँ के अवामी त्योहारों और महफिलों का भी मरकज़ होता है। यह तारीखी पुल अस्फ़हान की एक अहम अलामत है और इसकी उम्र तकरीबन 400 साल है। मशहद, ज़ियारत गाहों का शहर। दोस्तों, मशहद ईरान का एक बहुत अहम मजहबी शहर है और इसे ईरान का दीनी मरकज़ समझा जाता है। यहाँ मुसलमानों के लिए एक इंतहाई मुक़द्दस ज़ियारतगाह है, इमाम रज़ा का रोज़ा। इमाम रज़ा का रोज़ा मशहद में वाक़ है और ये ईरान के सबसे बड़े ज़ियारतगाहों में से एक है। इमाम रज़ा शिया मुसलमानों के 8वें इमाम हैं और इनकी ज़ियारत के लिए लाखों मुसलमान हर साल मशहद आते हैं। रोज़ा एक वसी कम्प्लेक्स पर मुहित है जिसमें मस्जिद, मकतबा, अस्पताल और दीगर इबादती जगह शामिल हैं। पर्सिपोलिस, हिकामनशी सल्तनत की निशानी। पर्सिपोलिस एक कदीम शहर है जो हिकामनशी सल्तनत के दौर का दारुल हुकूमत था। ये शहर तारीख के अहम तरीन आसार में शामिल है और आजकल एक आलमी वर्सा के तौर पर यूनेस्को की फहरिस्त में शामिल है। पर्सिपोलिस के खंडरात ईरान के कदीम तरीन और अहम तरीन आसार कदीमा में शुमार किए जाते हैं। पर्सिपोलिस के खंडरात, यहाँ आपको हिकामनशी सल्तनत के अजीम दरवाजे, कमरे और सतून देखने को मिलेंगे जो ईरानी सकाफत की अजमत को जाहिर करते हैं। ईरान की मैशत का सच जानना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आखिर तक देखना मत भूलना। ईरान की मैशत, वसाइल की ताकत, तरक्की की जुस्तजू और चैलेंजेस की कशमकश। दोस्तों, ईरान की मैशत दुनिया की चंद बड़ी और जदीद मैशतों में से एक है जिसकी बुनियाद इसके वसी कुदरती वसाइल, खासतौर पर तेल और गैस के ज़खायर पर है। ईरान दुनिया के बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है जो रोज़ाना 3.3 मिलियन बैरल से ज़ायद तेल पैदा करता है और इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती गैस का ज़ख़ीरा मौजूद है जो आलमी गैस ज़खायर का 17% बनता है। तेल और गैस का शोबा मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार में नुमाया मुकाम रखता है, ख़ुसूसन एशिया और यूरोप में जहाँ ईरानी खाम तेल की मांग बरकरार है। ताहम आलमी इक़्तिसादी पाबंदियाँ, मार्केट में कीमतों के उतार चढ़ाव और अंदरूनी इक़्तिसादी मसाइल ने इस सनत को कई मुश्किलात से दो चार कर रखा है। दोस्तों, अगरचे तेल और गैस ईरान की मैशत का मरकजी सतून है मगर ज़राअत भी एक अहम शोबा है जो मुल्की खुराकी ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ बरामदात में भी मावन है। ईरान में गंदम, चावल, सब्जियां, फल और जड़ी बूटियां वसी पैमाने पर पैदा की जाती हैं जबकि मुल्क के दरिया और आबी वसाइल मछलियों की सनत को भी फ़रोग देते हैं। ज़राअत मुल्क की 12% से ज़ायद अफरादी कुव्वत को रोज़गार फराहम करती है और मैशत में इसका अहम किरदार है। दोस्तों, सनती तरक्की के हवाले से ईरान ने हालिया बरसों में गैर तेल सनतों को फ़रोग देने पर खास तवज्जो दी है। ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की सनतें ईरान की सनती तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। ईरानी ऑटोमोबाइल मार्केट में न सिर्फ मुकामी बल्कि आलमी ब्रांड्स भी मौजूद हैं जो इस सनत के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान सालाना 1.5 बिलियन से ज़ायद गाड़ियाँ तैयार करता है जो मुल्की मैशत में एक बड़ा हिस्सा रखती हैं। इसी तरह टेक्सटाइल सनत भी मुल्की बरामदात का एक कलीदी हिस्सा है और लाखों लोगों को रोज़गार फराहम करती है। दोस्तों, खिदमात के शोबे में भी ईरान ने नुमाया तरक्की की है जहाँ सियाहत, बैंकिंग और तालीम खास अहमियत के हामिल हैं। ईरान की तारीखी, सकाफती और मजहबी हैसियत दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है
جس سے ملک کی معیشت کو تقویت ملتی ہے۔ تاہم بین الاقوامی اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے ایران کے مالیاتی شعبے کو مشکلات کا سامنا ہے اور اس کی عالمی مالیاتی نظام تک محدود رسائی نے اس کے بینکنگ سیکٹر کو چیلنجز میں ڈال رکھا ہے۔ دوستو، ایران نے گزشتہ دہائی میں اپنی معیشت کو جدید بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے، مگر بین الاقوامی پابندیاں، داخلی اقتصادی عدم استحکام اور توانائی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جیسے مسائل ترقی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ 2025 میں ایران کی مہنگائی کی شرح 45% تک پہنچ چکی ہے اور اشیائے خورد و نوش کی قیمتوں میں 60% تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس نے عام آدمی کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ ایران کے لیے سب سے بڑا چیلنج اپنی معیشت کو خود انحصاری کی طرف لے جانا اور غیر تیل صنعتی شعبے کو مزید مضبوط کرنا ہے تاکہ عالمی اقتصادی دباؤ کا بہتر مقابلہ کیا جا سکے۔ دوستو، اگر ایران اپنی معیشت کو مزید متنوع بنانے، جدید اقتصادی اصلاحات متعارف کرانے اور عالمی تجارتی تعلقات کو وسعت دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو مستقبل میں یہ ایک اور زیادہ مستحکم معیشت کے طور پر ابھر سکتا ہے۔ ایران کے پاس دنیا کے بہترین قدرتی وسائل، مضبوط صنعتی ڈھانچہ اور متحرک افرادی قوت موجود ہے جو اگر درست پالیسیوں کے ساتھ استعمال کیے جائیں تو یہ ملک اپنی اقتصادی مشکلات پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکتا ہے اور عالمی معیشت میں مزید نمایاں کردار ادا کر سکتا ہے۔ دوستو، ایران کی فوجی طاقت کی بات کی جائے تو یہ مشرق وسطیٰ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے، جس کی بنیاد اس کی جدید اور خود انحصار دفاعی صلاحیتوں پر ہے۔ فوجی افرادی قوت: ایران کی مسلح افواج میں تقریباً 5,23,000 فعال اہلکار شامل ہیں، جن میں سے تقریباً 3,50,000 روایتی فوج زمینی دستے میں ہیں۔ ایران کے دفاعی اور سلامتی کے محافظ پاسداران انقلاب اسلامی کے تقریباً 1,50,000 اراکین ملک کی خدمت میں مصروف ہیں۔ پاسداران انقلاب کی بحری فورس میں تقریباً 20,000 اہلکار شامل ہیں۔ قدس فورس جو بیرون ملک کارروائیوں کی ذمہ دار ہے میں اندازاً 5,000 اہلکار شامل ہیں۔ میزائل صلاحیتیں: امریکی محکمہ دفاع کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران کی میزائل قوت مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑی ہے، جو بنیادی طور پر مختصر اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں پر مشتمل ہے۔ ایران اب خلائی ٹیکنالوجی کی آزمائش کر رہا ہے تاکہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے بین البراعظمی میزائل تیار کر سکے۔ سائبر صلاحیتیں: پاسداران انقلاب کی اپنی سائبر کمانڈ ہے جو کمرشل اور عسکری جاسوسی پر کام کرتی ہے۔ 2010 میں اپنی نیوکلیئر تنصیبات پر ایک بڑے حملے کے بعد ایران نے اپنی سائبر صلاحیتوں میں اضافہ کرنا شروع کیا۔ عسکری درجہ بندی: گلوبل فائر پاور کی 2023 کی رپورٹ کے مطابق ایران دنیا کی 14ویں بڑی فوجی طاقت ہے۔ یہ درجہ بندی 60 سے زائد پیرامیٹرز کی بنیاد پر کی گئی ہے، جس میں ایران کی عسکری صلاحیتوں کی ترقی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ دفاعی خود انحصاری: ایران نے حالیہ برسوں میں دفاعی اور سالمتی کے میدان میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ یہ پیش رفت غیر ملکی درآمدات پر انحصار کے بغیر ملکی صلاحیتوں اور فوجی ٹیکنالوجی پر بھروسہ کرتے ہوئے حاصل کی گئی ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 2018 میں ایران کی فوجی درآمدات تقریباً $40 لاکھ تھیں، جو دنیا کے دیگر ممالک کی فوجی درآمدات کے مقابلے میں نہایت کم ہیں۔ علاقائی اثر و رسوخ: ایران کی فوجی طاقت اور سیاسی خود مختاری نے اسے خطے میں ایک مؤثر مقام عطا کیا ہے۔ یہ طاقت اس قابل ہے کہ اگر دنیا کی بڑی طاقتیں بھی ایران کی زمینی، سمندری اور فضائی حدود کی خلاف ورزی کریں تو انہیں مناسب جواب دیا جا سکتا ہے۔ فوجی مشقیں: ایران اپنی فوجی صلاحیتوں کے مظاہرے کے لیے باقاعدگی سے مشقیں کرتا ہے۔ حال ہی میں نصر اللہ 1 فوجی مشقوں کے دوران ایران نے اپنی دفاعی طاقت کی ایک جھلک پیش کی، جس سے اس کی عسکری تیاریوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایران کی فوجی طاقت اس کی خود انحصاری، تکنیکی ترقی اور علاقائی اثر و رسوخ کی عکاس ہے۔ میزائل پروگرام، ڈرون ٹیکنالوجی اور سائبر صلاحیتوں میں پیش رفت نے ایران کو مشرق وسطیٰ میں ایک اہم عسکری قوت بنا دیا ہے۔ دوستو، ابھی ہم نے ایران کی فوجی طاقت پر بات کی، مگر اب چلتے ہیں ایک اور طاقت کی طرف، ایران کا ٹرانسپورٹ نیٹ ورک، قدیم شاہراہوں سے لے کر جدید ہائی ویز تک ایران کیسے ایشیا، یورپ اور مشرق وسطیٰ کو جوڑ رہا ہے، چلو جانتے ہیں۔ ایران کا ٹرانسپورٹ نظام ملک کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر ایک مضبوط اور مربوط نیٹ ورک فراہم کرتا ہے، جس میں روڈ، ریلوے، فضائی اور سمندری ذرائع شامل ہیں۔
جغرافیائی لحاظ سے ایران ایک اہم تجارتی راہداری کی حیثیت رکھتا ہے جو ایشیا اور یورپ کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس کا روڈ نیٹ ورک دنیا کے بڑے نیٹ ورکس میں شامل ہے، جس میں تقریباً 1.3 ملین کلومیٹر سڑکیں ہیں، جن میں 1,20,000 کلومیٹر ہائی ویز شامل ہیں جو ملک کے مختلف شہروں اور دیہاتوں کو جوڑتی ہیں۔ سڑکوں کے ذریعے ایران پاکستان، افغانستان، ترکی، عراق اور آذربائیجان سے منسلک ہے، جو اسے خطے میں تجارتی لحاظ سے ایک اہم ملک بناتا ہے۔ ریلوے نیٹ ورک بھی ایران کے لیے ایک بنیادی نقل و حمل کے ذرائع میں سے ایک ہے جو 13,000 کلومیٹر پر محیط ہے اور شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک ملک کے مختلف حصوں کو جوڑتا ہے۔ ایران ترکی، آذربائیجان اور ترکمانستان جیسے ممالک سے بھی ریلوے روابط رکھتا ہے جو بین الاقوامی تجارت کو فروغ دیتا ہے۔ دوستو، فضائی ٹرانسپورٹ میں بھی ایران ایک نمایاں مقام رکھتا ہے، جہاں مہان ایئر قومی ایئر لائن کے طور پر کام کر رہی ہے، جہاں ایران ایئر جیسی نجی ایئر لائنز بھی فضائی سفری خدمات فراہم کرتی ہیں۔ تہران، مشہد، شیراز اور اصفہان جیسے بڑے شہروں میں بین الاقوامی ہوائی اڈے موجود ہیں، جن میں امام خمینی ہوائی اڈا ایران کا سب سے بڑا اور مصروف ترین ہوائی اڈا ہے، جہاں روزانہ متعدد بین الاقوامی پروازیں آتی اور جاتی ہیں۔ خلیج فارس سے جڑی ایران کی بندرگاہیں۔ دوستو، سمندری ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ایران ایک اہم مقام رکھتا ہے، جہاں خلیج فارس اور بحیرہ عمان سے جڑی سمندری بندرگاہیں عالمی تجارت میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ بندر عباس ایران کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے، جو بین الاقوامی سطح پر سامان کی ترسیل کے لیے ایک بڑا تجارتی مرکز ہے، جبکہ بندر انزلی اور بندر امیر آباد بھی ایران کی تجارتی نقل و حمل کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ ایران میں شہری ٹرانسپورٹ میں بھی ترقی دیکھی جا سکتی ہے، جہاں بائک اور سائیکل کا استعمال بڑھ رہا ہے، خاص طور پر بڑے شہروں میں، جہاں ٹریفک کی بھیڑ کم کرنے کے لیے سائیکلنگ کے لیے مخصوص راستے اور سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ مجموعی طور پر ایران کا ٹرانسپورٹ نیٹ ورک انتہائی متنوع اور جدید ہے، جو ملکی اور بین الاقوامی تجارت کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر ایران اپنی سفری سہولیات کو مزید جدید بنائے اور عالمی روابط کو مزید مستحکم کرے تو اس کا ٹرانسپورٹ نظام عالمی تجارت میں مزید نمایاں مقام حاصل کر سکتا ہے۔ دوستو، ابھی ہم نے ایران کے ٹرانسپورٹ نیٹ ورک پر بات کی، لیکن اب آتے ہیں ایک ایسی روایت کی طرف جو صدیوں سے ایران کی ثقافت کا حصہ ہے، نوروز۔ یہ صرف نیا سال ہی نہیں بلکہ خوشی، محبت اور ایک نئی شروعات کا تہوار ہے۔ نوروز ایران کا سب سے بڑا اور اہم تہوار ہے، جو فارسی کیلنڈر کے مطابق نئے سال کے آغاز اور بہار کی آمد کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار 21 مارچ کو منایا جاتا ہے اور اسے ایران کے علاوہ افغانستان، تاجکستان اور دیگر فارسی بولنے والے خطوں میں بھی منایا جاتا ہے۔ نوروز کی روایات درج ذیل ہیں۔ ہفت سین کی تیاری۔ نوروز کے موقع پر گھروں میں ہفت سین سجایا جاتا ہے، جس میں 7 اشیاء شامل کی جاتی ہیں، جن کے نام فارسی کے حرف سین سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ اشیاء زندگی، خوشحالی اور نیکی کی علامت ہیں، جیسے سیب، سبزہ جیسا کہ گندم یا جو کے اگائے گئے بیج، سمنو جیسا کہ میٹھا حلوہ اور سنجد جیسا کہ خشک پھل، سرکہ، سکے اور لہسن وغیرہ۔ گھر کی صفائی۔ نوروز سے پہلے لوگ اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، جسے خانہ تکانی کہا جاتا ہے۔ تحائف اور ملاقاتیں۔ لوگ ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں اور اپنے عزیزوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ چہار شنبہ سوری۔ نوروز سے پہلے آخری بدھ کو لوگ آگ کے اوپر سے کودتے ہیں، جو پرانی منفی توانائیوں کو ختم کرنے کی علامت ہے۔ سیزدہ بدر۔ نوروز کے 13ویں دن لوگ پارکوں میں جاتے ہیں تاکہ فطرت کے قریب وقت گزار سکیں۔ دوستو، ایران کی سرزمین صرف مسلمانوں اور فارسی ثقافت کا گہوارہ ہی نہیں، بلکہ یہاں ایک ایسی برادری بھی صدیوں سے آباد ہے جس کی تاریخ 2700 سال پرانی ہے، یہودی برادری۔ ایران میں یہودی کب اور کیسے آئے، ان کی کہانی کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ یہودیوں کی قدیم تاریخ۔ ایرانی سرزمین پر یہودیوں کی موجودگی کی تاریخ تقریباً 2700 سال پرانی ہے۔ یہودیوں کی ایران میں آمد کا آغاز 8ویں صدی قبل مسیح میں ہوا، جب پہلی یہودی جلا وطنی کے دوران وہ یہاں آباد ہوئے۔ تاریخی پس منظر: قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ نبوکدنضر دوم نے یروشلم کو فتح کیا اور یہودیوں کو اسیر بنا کر موجودہ عراق لے گیا۔
بعد میں جب سائرس اعظم نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو ان کی سرزمین پر واپس جانے اور اپنے معبد کی تعمیر کی اجازت دی۔ کچھ یہودی ایران میں ہی مقیم رہے اور اپنی مذہبی و ثقافتی رسوم آزادانہ طور پر انجام دیتے رہے۔ ساسانی سلطنت کے دور میں یہودی برادری نے ایران میں شان و شوکت کے ادوار دیکھے۔ اس ساسانی دور کے دوران یہودیوں نے فارسی شاعری کو عبرانی حروف میں لکھا، جس سے جوڈو فارسی ادب کی ترقی ہوئی۔ موجودہ صورتحال: ایران میں یہودی برادری کو سرکاری طور پر ایک مذہبی اقلیت کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے اور انہیں ایرانی پارلیمنٹ میں ایک نشست تفویض کی گئی ہے۔ آج ایران میں تقریباً 25,000 یہودی رہتے ہیں جو تہران، اصفہان، شیراز، ہمدان، یزد اور سنندج جیسے شہروں میں مقیم ہیں۔ تہران میں 11 عبادت خانے ہیں جن میں سے کئی یہودی اسکولوں سے ملحق ہیں۔ یہودی برادری کے پاس 2 کوشر ریستوران، ایک ریٹائرمنٹ ہوم اور ایک قبرستان بھی ہے۔ ہم مذہبی مقامات: ہمدان میں آستر اور مردکی سے منسوب مزارات ہیں جو ایرانی یہودیوں کے لیے اہم زیارت گاہیں ہیں۔ چھوش میں حضرت دانیال علیہ السلام نبی کا مزار واقع ہے جو مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کے لیے قابل احترام ہے۔ ثقافتی ہم آہنگی: ایرانی یہودیوں نے ملک کی ثقافتی زندگی میں سرگرم کردار ادا کیا ہے۔ مثلاً سیاہ ہیکل کے یہودی رمضان میں مسلمانوں کے ساتھ روزہ رکھتے تھے اور کردستان کے یہودی صوفی تقریبات میں شریک ہوتے تھے۔ ایران عراق جنگ میں شرکت: ایران عراق جنگ 1980 سے 1988 کے دوران کئی ایرانی یہودی بطور سپاہی لڑے جن میں سے تقریباً 15 ہلاک ہوئے۔ ان کی یاد میں تہران میں ایک یادگار بھی قائم کی گئی ہے۔ معاشرتی حیثیت: ایرانی آئین کے مطابق یہودی مسلمانوں کے برابر ہیں اور انہیں خود انتظامیہ کا حق حاصل ہے۔ یہودیوں کی تدفین اور طلاق کے قوانین کو اسلامی عدالتوں نے قبول کیا ہے۔ یہودی برادری کے افراد مختلف پیشوں میں سرگرم ہیں جیسے سونے اور نوادرات کے زیورات، ٹیکسٹائل اور قلین سازی۔ ایرانی یہودی برادری مشرق وسطیٰ میں یہودیوں کی دوسری بڑی جماعت ہے جو ملک کی ثقافتی اور مذہبی تنوع کا اہم حصہ ہے۔ دوستو، ایرانی ثقافت کے دلکش رنگ، باغات، قالین، چائے اور روایتی کھیل۔ ایرانی باغات قدرت اور فن کا حسین امتزاج۔ دوستو، ایران کے باغات صرف سبزہ زار نہیں بلکہ یہ صدیوں پرانی تہذیب اور قدرتی حسن کا ایک شاہکار ہیں۔ یہاں پانی کی نہریں، بہتے فوارے اور ترتیب سے لگائے گئے درخت ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جو ذہنی سکون اور تازگی فراہم کرتا ہے۔ ان باغات کا ڈیزائن ایک خاص توازن اور حسن کا آئینہ دار ہوتا ہے جس میں انسان اور فطرت کا گہرا ربط نظر آتا ہے۔ ایرانی قالین دستکاری کا شاہکار۔ ایرانی قالین پوری دنیا میں اپنی خوبصورتی، نفاست اور اعلیٰ معیار کے لیے مشہور ہیں۔ ہر علاقے کے قالینوں کا اپنا منفرد رنگ، ڈیزائن اور انداز ہوتا ہے جو اس خطے کی تاریخ اور ثقافت کی جھلک پیش کرتا ہے۔ ایرانی قالین سازی محض ایک صنعت نہیں بلکہ صدیوں پرانی روایات کا تسلسل ہے جو آج بھی ویسے ہی خوبصورت اور قیمتی ہیں جیسے پہلے تھے۔ دنیا بھر میں مشہور ایرانی قالین ہر علاقے کی تاریخ اور ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔ نفیس ڈیزائن اور اعلیٰ معیار انہیں منفرد بناتے ہیں۔ چائے کی ثقافت ایرانی مہمان نوازی کا لازمی جز ہے۔ چائے ایران میں محض ایک مشروب نہیں بلکہ محبت اور مہمان نوازی کی علامت ہے جو مخصوص انداز میں کند یا نان برنجی کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ زورخانہ، طاقت، تربیت اور ثقافت۔ ایران کا روایتی کھیل زورخانہ جسمانی اور روحانی طاقت کا امتزاج ہے جسے یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا ہے۔ دوستو، ایران کی ثقافت باغات، قالین، چائے اور روایتی کھیلوں کے امتزاج سے ایک منفرد پہچان رکھتی ہے۔ دوستو، اب آتے ہیں ایرانی خواتین کی کامیابیوں اور کردار کی طرف۔ ایرانی خواتین حسن، ہنر اور کامیابی کی علامت۔ دوستو، ایرانی خواتین سائنس، انجینئرنگ اور کھیلوں میں بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ کئی خواتین نے ملکی اور عالمی سطح پر اعزازات جیتے ہیں جیسے کیمیا علی زادہ جو اولمپک میڈل جیتنے والی پہلی ایرانی خاتون ہیں۔ دوستو، پاکستانی مردوں کا ایرانی خواتین سے شادی کرنا ممکن ہے، تاہم اس کے لیے دونوں ممالک کے قوانین اور ثقافتی تقاضوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔
ایران میں شادی کے لیے اسلامی قوانین کی پاسداری کی جاتی ہے اور غیر ملکی شہریوں کو ایرانی خواتین سے نکاح کے لیے متعلقہ حکومتی اداروں سے اجازت حاصل کرنا ہوتی ہے۔ دوستو، ایران کی گلیوں میں بسنے والے یہ بازار صرف خریداری کی جگہ نہیں بلکہ صدیوں کی تاریخ اور ثقافت کا عکس ہیں۔ تہران کا گرینڈ بازار اور اصفہان کا تاریخی بازار کیسے تجارتی اور ثقافتی مراکز بنے، آئیے جانتے ہیں۔ تہران کا گرینڈ بازار تہران کے ضلع بارہ میں واقع یہ بازار تقریباً 3 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی گلیوں کی کل لمبائی 10 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اس کا فن تعمیر روایتی فارسی اور اسلامی طرزوں کا امتزاج ہے، جس میں آرائشی چھتیں، پیچیدہ ٹائل ورک اور لکڑی کے دروازے اور شٹر شامل ہیں۔ بازار میں متعدد مساجد، کاروان سرائے اور حمام خانہ بھی موجود ہیں جو اس کی تاریخی اہمیت کی یاد دہانی کرواتے ہیں۔ اصفہان کا تاریخی بازار نقشے جہاں اسکوائر کے شمال میں واقع کیسریا گیٹ سے شروع ہونے والا بازار مختلف حصوں پر مشتمل ہے، جن میں کیساریا، اربان، قریشی، نیم احترام گولشن، اوکوز اور مقصود بک بازار شامل ہیں۔ یہ بازار 2 منزلوں پر مشتمل ہیں۔ پہلی منزل دکانوں اور تجارتی دفاتر پر مشتمل ہے، جبکہ دوسری منزل ماضی میں تجارتی سرگرمیوں اور کاروبار سے وابستہ تھی۔ دوستو، ایران کی سرزمین پر قدم رکھنے کا تجربہ ایک نئی دنیا میں قدم رکھنے کے مترادف ہے، جہاں ہر گوشہ محبت اور تاریخ سے بھرپور ہے۔ اگر ایران نہ دیکھا تو کچھ نہ دیکھا۔ سعدی شیرازی کی یہ بات دل سے گزر جاتی ہے، کیونکہ جہاں محبت ہے وہاں ایران کی خوشبو ہے۔ کیا آپ ایران جا چکے ہیں یا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کومنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ آئیے اگلی ڈاکومنٹری میں آذربائیجان کے جادوئی مناظر اور تاریخی ورثے کا سفر مل کر شروع کریں۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی ڈاکومنٹریز کی فوری اطلاع آپ کو ملتی رہے۔